بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے جلد نمبر 12۔ یہی چل رہا ہے، پہلے ویڈیو بھی ان کے تھے، جنازے کے آداب اور چینکنے کے آداب۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان میں سے 2 کا بیان پیچھے ہو چکا۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا۔ تیسرا حق جو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ ہے اتباع الجنائز، جنازوں کی پیچھے جانا۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے اور مرنے والے کا حق ہے۔ البتہ یہ حق مردوں پر ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے۔ اور عیادت مریض کا عمل مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، اور عیادت مریض کا جو ثواب مرد کے لیے ہے وہی ثواب عورت کے لیے بھی ہے۔ لیکن جنازوں کے پیچھے جانا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خواتین تعزیت کے لیے جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کرنے میں بھی وہی اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر رہے، اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن تک شریک رہے، اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 قرات کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھنے اور دفن تک شریک ہونے کا بڑا عظیم اجر ہے۔ جنازے کے پیچھے جانے کا عمل ایسا ہے جو ہم سب کرتے ہیں، شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو کبھی بھی جنازے کے پیچھے نہیں گیا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو اس عمل سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل بھی ایک رسمی خانہ پوری ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ نیت اور مقصد غلط ہے، اس لیے جنازے میں شرکت کرتے وقت اپنی نیت درست کر لو، اور یہ نیت کر لو کہ میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے شرکت کر رہا ہوں۔ اور جنازے کے پیچھے چلنا چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شرکت کر رہا ہوں۔ اس نیت سے جب شرکت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ یہ عمل بڑے اجر و ثواب کا باعث بنائے گا۔ دوسری یہ کہ جنازہ میں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناواقفیت اور بے دیانی کی وجہ سے ہم بہت سی سنتوں پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور بلا وجہ اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سا دھیان اگر کر لیں گے تو ایک ہی عمل میں بہت سارے ثواب حاصل ہو جائیں گے۔ مثلا ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہے، کلمہ شہادت، اور یہ دوسرے لوگ اس کے جواب میں بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ یہ عمل نہ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اور نہ ہی ہمارے بزرگان دین سے یہ عمل ثابت ہے، بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ذکر بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے۔ اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب یہ ہے کہ خاموش چلے، بلا ضرورت باتیں کرنا بھی اچھا نہیں، لہذا کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا یا کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا سنت کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خاموش چلنے میں حکمت یہ ہے کہ خاموش رہ کر یہ غور کرو اور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے ہم پر بھی آنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اس جنازے کو تو تم لے جا کر قبر میں دفن کر دو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، لہذا خاموش رہ کر اس موت کا مراقبہ کرو کہ ایک دن اسی طرح میں بھی مر جاؤں گا اور میرا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا اور مجھے بھی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔
اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیجے میں دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس بڑھے گا۔ اس لیے خاموش رہ کر موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، البتہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب جنازہ لے جا رہے ہو تو جنازہ آگے ہونا چاہیے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، دائیں بائیں چلیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جنازے کے آگے آگے چلنا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض سے وقتی طور پر آگے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کندھا دینے کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جنازے کے آگے 2 رویا لمبی قطار لگا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنازہ کے ساتھ چلنے والے تمام لوگ جنازے سے آگے ہو جاتے ہیں اور جنازہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ، اس طرح جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف والا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھیں اور کم از کم 10 قدم چلیں، یہ افضل ہے، بشرطے کہ 10 قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہذا دوسرے لوگوں کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور دوسرے شخص نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی کمزور اور ضعیف آدمی ہے تو اس صورت میں دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے جلدی لے لیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میت کے دائیں پاؤں کی طرف کا پایا اپنے دائیں کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے، اور پھر میت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایا اپنے بائیں کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے، پھر میت کے بائیں پاؤں کی طرف کا پایا اپنے بائیں کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے۔ اس طرح ہر شخص جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا دے اور 40 قدم چلے۔ یہ طریقہ سنت سے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے، اگرچہ اس کے خلاف کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ آج کل جنازہ لے جاتے وقت دکم پیل ہوتی ہے، کندھا دینے کے شوق میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو دھکا دے دیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایذائے مسلم کر کے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، کندھا دینے کا ثواب ضائع کر کے الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے کندھا دینا چاہیے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہیے کہ دوسرا مسلمان بھائی کندھا دیتے ہوئے 10 قدم پورے کر لے، اس کے بعد آپ اس سے لے لیں۔ اگلا ویڈیو ہے، فرمایا جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا۔